إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رياء الناس. بزرگان دین، نوجوانان ملت، مائیں اور بہنیں، اللہ رب العزت نے ہمیں اپنی نیکیوں کی حفاظت کرنے کا حکم دیا ہے. ایک بندہ، ایک مومن، ایک مسلمان اپنی زندگی میں جو عبادتیں کرتا ہے، جو نیکیاں کرتا ہے، اسے اس کی حفاظت کرنی چاہیے. یعنی کہ نیکیوں کے ساتھ وہ کوئی ایسا کام نہ کرے، نیکیوں کے ساتھ ساتھ کوئی ایسا گناہ نہ کرے کہ جس سے اس کی نیکیاں برباد ہو جائیں، اس کو اس کی عبادتوں کا ثواب نہ ملے. میرے بھائیوں، ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے بہت کم ایسے بندے ہیں جو برابر پابندی سے نیکیوں میں لگے رہتے ہیں. دنیا گنہگاروں سے بھری پڑی ہے. بہت کم ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے نیکیاں کرنے کی توفیق دی. اب جن کو اللہ تعالیٰ نے نیکیاں کرنے کی توفیق دی ہے، اگر وہ بھی اپنی نیکیوں کی حفاظت نہ کر سکے، نیکیاں کرنے کے بعد بھی ان کو اس کا ثواب نہ مل سکے، تو پھر ان کی یہ نیکیاں کس کام کی؟ میرے بھائیوں، بہت سارے اعمال ہیں، بہت سارے گناہ ہیں جو انسان کی نیکیوں کو ختم کر دیتے ہیں. ان گناہوں کی وجہ سے انسان نیکیوں کے ثواب سے محروم ہو جاتا ہے. نیکیاں کرنے کے باوجود بھی وہ کوئی ثواب نہیں پاتا ہے. ایسے بہت سارے گناہ ہیں، ان میں سے صرف ایک کی طرف آج اس خطبے کے اندر اشارہ کروں گا، اور وہ ہے ریاکاری.
دکھاوا، یہ انتہائی خطرناک گناہ ہے، اور اس کے متعلق قرآن اور حدیث میں بہت ساری وعید آئی ہے۔ سب سے پہلے ہم یہ کوشش کریں گے کہ ریاکاری، دکھاوا کہتے کس کو ہے، کیا مطلب ہے ریاکاری کرنے کا، کیا مطلب ہے دکھاوا کرنے کا۔ اہل علم نے ریاکاری، دکھاوے کی جو تعریف کی ہے، یعنی جو بتلایا ہے کہ دیکھو ریاکاری کہتے کس کو ہے، دکھاوا کہتے کس کو ہے، تو اہل علم کہتے ہیں کہ اَيُظْهِرَ الْإِنسَانُ الْعَمَلَ الصَّالِحَ أَمَامَ النَّاسِ لِيُمْدَحَ عَلَيْهِ، کہ ریاکاری کہتے ہیں کہ انسان اپنے نیک عمل کو ظاہر کرتا ہے امام الناس، لوگوں کے سامنے، کیوں؟ لیمدح علیہ، تاکہ اس نیکی پر اس کی تعریف کی جائے۔ اس کو ہمیں اچھے سے سمجھنا ہے۔ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے معاملات میں نہیں کہہ رہے کہ تم دنیا کے اندر کیا کرتے ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو دینی اعتبار سے کہہ رہے ہیں، عبادتوں کے متعلق کہہ رہے ہیں کہ انسان نیک عمل کو ظاہر کرتا ہے، نیکیاں کر رہا ہے، اب ان نیکیوں کو وہ لوگوں کے سامنے ظاہر کرتا ہے۔ بہت ساری نیکیاں ہیں انسان کی جو ایک دوسرے کو نظر آتی ہیں۔ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، دوسرے بھائی بھی نماز پڑھتے ہیں، ایک نمازی دوسرے نمازی کو دیکھتا ہے کہ یہ بھی مسجد میں آتے ہیں، میں بھی مسجد میں آتا ہوں۔ مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہاں کھڑا ہوتا ہے جو اس میں آگے کہا گیا ہے، لیمدح علیہ، کہ انسان یہ عبادت، یہ نیکی اس لیے کرتا ہے کہ اس پر اس کی تعریف کی جائے، اس کو اچھا کہا جائے، لوگوں میں اس کی واہ واہ ہو، لوگوں میں اس کا اچھے سے ذکر کیا جائے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ ایسی چیز، اور یہ جو ریاکاری ہے وہ انسان کے دل میں ہی پیدا ہوتی ہے۔ انسان نماز پڑھ رہا ہے، وہ ایک دوسرا بھائی ہے وہ بھی نماز پڑھ رہا ہے، لیکن دونوں کس نیت سے نماز پڑھتے ہیں، دونوں کے دل میں کیا ہے، یہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اسی طریقے سے قرآن کریم، کوئی بہت اچھا قرآن پڑھتا ہے، کوئی قرآن کی تلاوت بہت اچھی کرتا ہے، لیکن وہ تلاوت جب کسی کو سناتا ہے یا لوگ جب اس کی اچھی تلاوت سنتے ہیں تو دل کے اندر کیا پیدا ہوتا ہے، یہ چیز ہوتی ہے ریاکاری، کہ انسان کسی بھی نیک عمل کے کرنے کے بعد پھر اس پر لوگوں سے اپنی تعریف چاہتا ہے، اس کا اعلان کرتا ہے، اس کو پھیلاتا ہے، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے فلاں فلاں کام کیا۔ اس چیز کو سمجھنا چاہیے قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ دیکھیے ہم اور آپ اپنی زندگی میں دیکھ رہے ہیں کہ ریاکاری آج بہت عام ہو چکی ہے، بہت عام ہو چکی ہے۔ انسان جب نیکیاں کرتا ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی شخص کسی کی مدد کر رہا ہے، اس وقت بھی وہ تصویر کھینچا لیتا ہے کہ دیکھو میں نے اس کے ساتھ ایسا کیا ہے، تصویریں بنا لی جاتی ہیں۔ دل یہ کہتا ہے کہ شاید جائے گی تو لوگ کہیں گے اس کی مدد کی۔ حج عمرہ جیسی عظیم عبادت، اتنی اہم عبادت جسے ہم حج اور عمرہ کہتے ہیں، جس عبادت کو بار بار کرنے کا حکم دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جس سے ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو دیکھتے ہیں کہ کوئی کعبہ کے سامنے سیلفی لے رہا ہے،
تصویریں کھینچ کر بھیج رہا ہے، کوئی دعا نہیں کرتا لیکن دعا کرنے کا ناٹک کرتا، ہاتھ اٹھاتا ہے، کوئی حجر اسود کو بوسہ دیتے ہوئے چومتے ہوئے سیلفی نکالتا ہے، تصویریں کھینچواتا ہے۔ یعنی عبادتوں کو انسان نے ریاکاری سے جوڑ دیا، دکھاوے سے جوڑ دیا کہ دیکھو میں یہ کر رہا ہوں، میں ابھی یہاں پر ہوں۔ میرے بھائیوں، ریاکاری بھی خطرناک ہے، اور اسی طریقے سے کہ کوئی شخص نیکی نہ کرے اور اس کے بعد بھی تعریف چاہے۔ ایک انسان ہے، اس نے وہ کام نہیں کیا لیکن اس کے باوجود چاہتا ہے وہ کہ اس کی تعریف ہونی چاہیے۔ یعنی کام کوئی اور کر رہا ہے، نیکیاں کوئی اور کر رہا ہے، لیکن کریڈٹ لینے والے لوگ کئی ہیں، یہ میں نے کیا ہے، یہ میری وجہ سے ہوا ہے۔ ان چیزوں کو ہم قرآن اور حدیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، آپ دیکھیے کہ کس طریقے سے تابعین، صحابہ، سلف اپنی نیکیوں کو چھپاتے تھے، یا جو نیکی وہ نہیں کرتے تھے اس کا اعلان کر دیا کرتے تھے لوگوں میں، یہ نیکی ہم نے نہیں کی ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، عن حسین بن عبد الرحمن قال كنت عند سعيد بن جبير فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة فقلت أنا أما أني لم أكن في صلاة ولكني لدغت۔ حسین بن عبد الرحمن فرماتے ہیں کہ میں سعید بن جبیر رحمت اللہ علیہ کے پاس گیا، تو سعید بن جبیر رحمت اللہ علیہ نے پوچھا، یہ سوچنے والی چیز ہے، یہ غور کرنا چاہیے، کہا ایکم رأى الكوكب الذي انقض البارحة۔ کہتے ہیں سعید بن جبیر نے مجلس میں بیٹھے ہوئے لوگوں سے پوچھا کہ بھئی یہ بتاؤ کہ کل رات جو ستارہ ٹوٹا ہے، ستارہ، تارا جو ٹوٹا اس کو کس نے دیکھا؟ تو حسین بن عبد الرحمن کہتے ہیں فقلت انا، کہا کہ وہ جو ستارہ جو ٹوٹا ہے رات میں اسے میں نے دیکھا ہے، اور فوراً ساتھ میں ایک بات یہ کہتے ہیں اما انی لم اکن فی صلاۃ ولکنی لدغت، کہا ایک بات یہ بھی بتلا دوں کہ ستارہ رات میں ٹوٹا ہے، میں نے ستارے کو ٹوٹتے ہوئے گرتے ہوئے دیکھا ہے، لیکن میں رات میں نماز کی حالت میں نہیں تھا۔ اب میں آپ کو بتلاتا ہوں، صحابہ تابعین کی زندگی ایسی تھی کہ عام طور پر صحابہ کرام تابعین تہجد کی پابندی کرتے تھے، تہجد رات جو ہے عبادت کے اندر گزارا کرتے تھے۔ تو حسین بن عبد الرحمن جو ہے انہوں نے کہا میں نے ستارہ ٹوٹتے ہوئے دیکھا، لیکن سعید ابن جبیر یہ نہ سمجھے کہ یہ جو میں نے ستارہ رات میں ٹوٹتے ہوئے دیکھا ہے کہ شاید کہیں میں تہجد کی نماز ادا کر رہا ہوں یا تہجد کی نماز کے لیے جاگا ہوا ہوں۔ کہا ایسا نہیں ہے، کہ یہ جو ستارہ میں نے ٹوٹتے ہوئے دیکھا تو اس کی وجہ یہ کہ میں رات میں جاگ رہا تھا عبادت کے لیے، تہجد کے لیے۔ وہ فوراً کہتے ہیں سعید ابن جبیر سے میں نماز میں نہیں تھا، میں کہا میں رات میں اس لیے جاگ رہا تھا وَلَكِنِّي لُدِغْتُ، اس لیے کہ مجھے بچھو نے کاٹ لیا تھا، اور بچھو کے کاٹنے کی وجہ سے میں پوری رات سو نہیں سکا، جاگتا رہا، اسی لیے میں نے ستارے کو ٹوٹتے ہوئے رات میں دیکھا۔ آپ یہ دیکھیے کہ اس زمانے میں جب کسی کا جاگنا یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ شخص اگر رات میں جاگ رہا ہے تو یقیناً یہ تہجد پڑھتا ہوگا، لیکن اس کے باوجود بھی حسین بن عبد الرحمن نے کہا نہیں، وہ رات میں نماز میں نہیں تھا، میری تعریف نہ کی جائے جو کام میں نے نہیں کیا۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں کچھ ایسے ہی لوگوں پر بتلایا کہ یحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب، کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو یہ چاہتے ہیں
کہ ان کی اس پر بھی تعریف کی جائے، ان کی ایسے کام پر بھی تعریف کی جائے جو کام انہوں نے کیا ہی نہیں ہے، اور ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ کہا دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں جو کوئی کام نہیں کرتے، وہ نیکی انہوں نے نہیں کی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی تعریف چاہتے ہیں، لوگوں سے سننا چاہتے ہیں کہ یہ عمل کرے تو اس کے اوپر ہماری تعریف۔ تو میرے بھائیو، یہ ریاکاری، یہ انتہائی خطرناک عمل، یہ سب سے بڑی چیز، بڑی ریاکاری جن لوگوں کے اندر پائی جاتی تھی وہ منافقین تھے، جن کا قرآن کریم میں تذکرہ کیا گیا۔ اور اس کے بعد ہم اور آپ دیکھتے ہیں اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتا ہے ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا۔ پہلے آپ یہ سمجھیے کہ منافق کہتے کس کو ہے؟ منافق بہت قسم کے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں جس منافق کا ذکر کیا گیا یا جن منافقوں کے بارے میں بتلایا گیا وہ کون ہے؟ یہ وہ منافقین ہیں جو اپنے کفر کو چھپا لیتے تھے۔ دل کے اندر کفر ہے، دل میں ایمان نہیں ہے، لیکن لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہوئے، ملاقات کرتے ہوئے اپنے ایمان کو ظاہر کرتے تھے۔ اور جب یہ اپنے ایمان کو ظاہر کرتے تھے، دل میں ایمان نہیں ہے، لیکن صحابہ کرام کے ساتھ نماز پڑھنے آتے تھے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب بھی نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، دل نہیں رکھتا ان کا کہ یہ نماز پڑھے اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ یراؤون الناس، یہ اپنی نمازیں لوگوں کو دکھاتے ہیں، صحابہ کو دکھاتے ہیں۔ ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اور یہ اللہ تعالیٰ کا بہت کم ذکر کرتے ہیں، اللہ کا ذکر نہیں کرتے۔ یہ انتہائی خطرناک قسم ہے ریاکاری کی کہ انسان جو ایمان ظاہر کرتا ہے لیکن دل کے اندر جو ہے کفر ہوتا ہے، اللہ پر ایمان نہیں ہوتا۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ دیکھو تم تمہاری نیکیوں کو بچا لو، تمہاری نیکیوں کی حفاظت کر لو، اور اس کے لیے تمہیں دکھلاوا بند کرنا پڑے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى کالذی ينفق مالہ رئاء الناس۔ اے ایمان والو، تمہارے صدقات، تم جو خیرات کرتے ہو، تم جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو، تم جو لوگوں کی مدد کرتے ہو، اس کا ثواب تم برباد نہ کرو، یہ نیکی تمہاری برباد نہ کرو۔ بالمن والأذى، احسان جتلا کر کے اور تکلیف دے کر کے، یعنی تم نیکیاں کر رہے ہو، تم کسی کے کام آ رہے ہو، کسی کی مدد کر رہے ہو، کسی پر 100 500 1000 روپے خرچ کر رہے ہو، اللہ کی راہ میں پیسہ لگا رہے ہو، مدد کر رہے ہو، لیکن احسان جتلا کر کے، نیکی مت برباد کر، احسان۔ میں نے آپ کی مدد کی، آپ مصیبت میں تھے، آپ پریشانی میں تھے، آپ کی میں نے مدد کر دی، لیکن بعد میں میرا آپ کے ساتھ کوئی جھگڑا ہو گیا یا آپ کے ساتھ کوئی انبن ہو گئی، تو اس وقت میں نے کیا کیا؟ آپ کو یاد دلایا، احسان جتلا دیا کہ تم وہی ہو نا، تمہاری میں نے مدد کی تھی، تم پر میں نے اتنا خرچ کیا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں۔ جس پر آپ نے جو خرچ کیا اللہ کے لیے خرچ کرو، اللہ کے لیے خرچ کرو، خرچ کر کے بھول جاؤ، احسان جتلا دو گے تمہاری نیکی ختم ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے جس کے ساتھ آپ نے اچھا سلوک کیا ہے، جس پر آپ نے اپنا مال خرچ کیا ہے، اسے تکلیف نہ دو۔ آگے اللہ رب العزت فرماتا ہے یہ احسان جتلانے والے، مال دے کر کے اللہ کی راہ میں خرچ کر کرے اس کے بعد تکلیف دینے والے، کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، یہ ان لوگوں کی طرح ہے جو اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں لوگوں کو صرف دکھانے کے لیے۔ مال دکھاوے میں خرچ ہو رہا ہے، اللہ کے لیے خرچ نہیں ہو رہا ہے، اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے خرچ نہیں ہو رہا ہے۔ بلکہ اس آیت کریمہ کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے مثال بھی دی
کہ دیکھو جو لوگ ریاکاری کرتے ہیں اور جو مال دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں، کہا ان کی نیکیوں کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کوئی پتھر ہو، اس پتھر پر مٹی لگی ہوئی ہو اور بارش آئے، بارش نازل ہو اور بارش ہونے کے بعد جس طریقے سے پتھر پر کوئی بھی مٹی باقی نہیں رہتی، کہا ایسا ہی ان کا عمل ہے، ایسے ہی ان کی نیکی ہے جس کا کوئی ثواب باقی نہیں رہتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت پر سب سے زیادہ جس چیز کا ڈر محسوس کیا، خطرہ محسوس کیا، وہ ہے ریاکاری، دکھاوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر فسئل عنہ فقال الریا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے فرماتے ہیں، اور میرے بھائیوں، صحابہ کا درجہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دنیا میں سب سے بڑا درجہ ہے۔ صحابہ کی طرح کوئی نہیں ہو سکتا ہے، رسول کے بعد سب سے بڑا درجہ صحابہ کا درجہ ہوتا ہے، اللہ کے رسول کے ساتھیوں کا درجہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، کہ مجھے سب سے زیادہ جس چیز کا تمہارے اوپر ڈر ہے، جس چیز کا خطرہ میں تمہارے اوپر محسوس کرتا ہوں، کہا وہ شرک اصغر ہے۔ اب عربی زبان جو صرف سمجھتے ہیں وہ سمجھیں گے کہ بھئی چھوٹا شرک اتنا کہنا تھا، تو صحابہ نے پوچھا فسئل عن، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ چھوٹا شرک کیا ہے یہ؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الریا، کہا یہ دکھاوا ہے، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کہے گا اذهبوا الى الذين كنتم تراؤون، کہ جاؤ ان لوگوں کے پاس جا کر اپنی نیکیوں کا ثواب لو جن کو دکھانے کے لیے اور جن کی منہ سے تعریف سننے کے لیے تم نیکیاں کیا کرتے تھے، جاؤ آج قیامت کا دن ہے، ان کے پاس سے تم اپنی نیکیاں وصول کر لو، ان کے پاس سے تم اپنا ثواب وصول کر لو، کیونکہ اللہ رب العزت کے نزدیک ایسی دکھاوے کا وہ نہیں ملتا۔ اللہ کے رسول یہاں کیا کہہ رہے ہیں؟ سب سے زیادہ مجھے جس چیز کا ڈر تمہارے اوپر ہے، اور یقیناً یہ بہت خطرناک چیز ہے۔ کتنی خطرناک ہو سکتی ہے آپ سوچیں، کسی کے اندر بھی پیدا ہو سکتی ہے، کسی کے اندر بھی، ایسا نہیں کہ عام انسان جو نیکیاں کر رہا ہے، ایک عالم کے اندر بھی پیدا ہو سکتی ہے کہ انسان آج میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں، میں خطبہ دے رہا ہوں، کیا ہے میری نیت؟ اگر میں آپ سے واہوائی سننا چاہتا ہوں کہ خطبہ ختم ہو جائے اور دل یہ کہتا ہے کہ لوگ آئے مجھ سے ملے تعریفیں کرے، اگر یہ چیز دل میں آ جائے تو یہ خطرناک چیز ہے، یہ خطبے کے ثواب کو برباد کر دیتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا من طلب العلم لیجاری به العلماء، کہ یہ علم جو انسان حاصل کرتا ہے، علم دین کا، یہ علم دین اس لیے حاصل نہ کرو کہ تمہیں کسی سے مقابلہ کرنا ہے، کسی سے مقابلہ کرنا ہے، تم کسی کو جاہل کہو گے، تم کسی کی انسلٹ ہی کرو گے، تم کسی کو چھوٹا دکھاؤ گے، اس کے لیے علم حاصل مت کرو۔ علم انسان اپنی جہالت دور کرنے کے لیے کرتا ہے، انسان علم عمل کرنے کے لیے علم حاصل کرتا ہے، عمل کرنے کے لیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سب سے زیادہ تمہارے اوپر مجھے ڈر ہے۔ اور دوسری حدیث جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا اخبرکم بما هو اخوف علیکم عندی من المسیح الدجال، کہ اے میرے صحابہ کیا میں تمہیں یہ نہ بتاؤں کہ جس چیز کا میرے نزدیک مجھے سب سے زیادہ ڈر ہے، جو ڈر میں تمہارے اوپر محسوس کر رہا ہوں، سب سے زیادہ ڈر، یہاں تک کہ دجال سے بھی زیادہ مجھے جس چیز کا تمہارے اوپر ڈر ہے وہ نہ بتاؤں؟ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں دجال سے بھی خطرناک، کیا اس کا ڈر میں تمہیں نہ بتلاؤں؟
قال قلنا بلا یا رسول اللہ. تو صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کیوں نہیں، آپ بتلائیے ایسی کون سی چیز ہے، ایسا کون سا گناہ ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ دجال سے بھی خطرناک ہو سکتا ہے، دجال سے بھی زیادہ ہمیں اس سے ڈرنا چاہیے، آپ ہم کو ڈرا رہے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الشرک الخفی، کہا یہ چھپا ہوا شرک ہے. اور وہ کیا ہے؟ یقوم الرجل فیصلی ویزین صلاته، کہ آدمی کھڑا ہوتا ہے، نماز پڑھتا ہے اور پھر اپنی نماز کو بہترین بنانے لگ جاتا ہے، اچھے انداز میں اس لیے پڑھنے لگ جاتا ہے کہ شاید کوئی مجھے دیکھ رہا ہے. نماز کے بارے میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں تمہارے دل میں یہ خیال نہ آئے نماز پڑھتے ہوئے کہ شاید اس پر میری تعریف. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ریاکاری کو، دکھاوے کو دجال سے زیادہ خطرناک کہا. کیوں؟ اس کی دو وجہ آپ سمجھ لیجیے. پہلی وجہ کہ دجال ایک فکس ٹائم کے لیے دنیا میں آئے گا، یعنی دجال جب دنیا میں آئے گا 40 دن رہے گا. 40 دن کا ٹائم ہے دجال کا. پھر اس کے دن کی وضاحت کی گئی. 40 دن دجال رہے گا دنیا میں. لیکن یہ ریاکاری، یہ دکھاوا، یہ تو کسی انسان میں آ جائے تو مرتے دم تک رہتا ہے، انلمیٹڈ. کوئی وہی نہیں ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہے. 40 دن تک رہے گا. آپ 40 دن تک دجال کے ساتھ لڑ سکتے ہو، لیکن یہ ریاکاری جو ہمیشہ جس کا خطرہ انسان کو رہے گا، مرتے دم تک رہے گا، آپ اس کا کیا کرو گے؟ دوسری چیز کہ دجال کی نشانی ظاہر کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب دجال آئے گا تو دجال کیا بھائی؟ ایک آنکھ سے کاڑا ہوگا. دجال جسے کہے گا یہ پانی ہے وہ آگ، جسے کہہ دے آگ وہ پانی. کہا دجال جھوٹا ہے. دجال کی نشانی بتلائی ہے اللہ کے رسول نے کہ یہ اس کی نشانی ہوگی. اگر آج کسی کو بتا دیا جائے کہ فلاں شخص ایسا کپڑا پہنا ہوا ہے اور ایسی ٹوپی پہنی ہوئی ہے، ایسے جوتے پہنا ہوا ہے، یہ اس کی پہچان ہے، اگر یہ آئے اس کو بھگا دینا، اس کو پکڑ لینا، یہ آدمی صحیح نہیں ہے، تو ہم اور آپ اس کو پہچان لیں گے، اس کا مقابلہ کر لیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دجال کی پہچان بتلا دی کہ اس پہچان سے دجال کا تم مقابلہ کر پاؤ گے. لیکن ریاکاری کی تو کوئی پہچان ہی نہیں ہے، دکھاوے کی تو کوئی پہچان ہی نہیں ہے. کرو گے کیسے؟ یہ تو دل کا معاملہ ہے. اسی لیے ابن قیم فرماتے ہیں ریاکاری کے بارے میں کہ هو البحر الذی لا ساحل له وقل من ينجو منه، کہ یہ ریاکاری ایک ایسا سمندر ہے. ریاکاری، دکھاوا، اپنی تعریف چاہنا، اپنے آپ کو اچھا بنا کر پیش کرنا، کہا یہ ایسا سمندر ہے کہ جس کا کوئی کنارہ نہیں، کوئی کنارہ نہیں. کب آدمی کے دل میں کیا پیدا ہو جائے، کون سا عمل انسان کس نیت سے کر رہا ہے، دل کے اندر کیا ہے، یہ کوئی نہیں جانتا. یہاں تک کہ حدیث کے مطابق علماء نے یہ بات بھی لکھی ہے، جو حدیث ہے کہ من لبسا ثوب شہرت فی الدنیا البسہ اللہ یوم القیامت. مظلہ اس طریقے کے الفاظ حدیث کے اندر جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے، البسہ اللہ ثوب مظلۃ یوم القیامہ، کہ جو آدمی یہ لباس جو پہنتا نا، لباس، ڈریس، کہا اس کا یہ ڈریس بھی اگر وہ شہرت کے لیے پہنتا ہے کہ اس ڈریس کو پہننے کے بعد مجھے لوگ جاننے لگ جائے، ایسا ڈریس پہنوں جو ڈریس میری پہچان بن جائے، جو کپڑا میری پہچان بن جائے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں، کہا وہ کپڑا جسے دنیا میں
وہ مشہور ہونے کا ذریعہ سمجھتا تھا، وہ کپڑا قیامت کے دن اس کے لیے ذلت بن جائے گا، ذلت بن جائے گا۔ میرے بھائیوں، یہ بڑی خطرناک چیز ہے۔ آدمی کسی کو اللہ نے بہت دیا ہے، لیکن کپڑے پتا چلا یہاں پہ پیون لگا ہوا ہے، کپڑے یہاں پھٹے ہیں، یہاں کچھ ایسا ہے، ایسا ہے۔ آدمی تو سمجھتا ہے بھائی یہ تو بڑا پرہیزگار آدمی ہے، بڑا اچھا آدمی ہے، اس کے تو کپڑے بھی دیکھو بہت پیسہ دیا لیکن کپڑے بھی ایسے ہی پہنتا ہے، اس پہ تو پیون لگے ہوئے ہیں، پھٹے ہوئے کپڑے ہیں۔ لیکن اگر انسان یہ چیزیں، یہ کپڑے اگر اس مقصد سے پہن رہا ہو کہ اس پر لوگ مجھے یہ سمجھے کہ اسے تو دنیا کی کوئی پرواہ نہیں ہے، یہ تو آخرت والا آدمی ہے، اس کے کپڑے سے لگتا ہے، اللہ نے بہت دیا لیکن کپڑے تو ایسے پہنتا ہے کہ جیسے کوئی بالکل غریب آدمی ہو۔ لیکن پہننے والا آدمی کس نیت سے پہن رہا ہے، کس نیت سے؟ میرے بھائیوں، یہ خطرناک چیز ہے۔ اسی طریقے سے آج اس حدیث کی روشنی میں آپ کو ایک تو وہ باتیں بھی بتلاتا ہوں، جیسے آج کل چل گیا ہے پگڑیاں، فلاں کلر کی پگڑی، اس کلر کی پگڑی، یہ پہچان بنانی لوگوں نے کہ یہ ہماری پہچان ہے۔ یہ جو مشہور ہونے کا ذریعہ ہے ان لباسوں کے ذریعے، بہت سارے مسلمان ہیں جو پگڑی صافہ پہنتے ہیں، کوئی گرین کلر کا پہن رہا ہے، کوئی اور کلر کا پہن رہا ہے، کوئی بلیک کلر کا پہن رہا ہے، لیکن کس لیے؟ کہ ان کی ایک خاص پہچان بن جائے کہ یہ اس مسلک کے ہیں، یا یہ ٹوپی، یہ کپڑا اس فرقے کا ہے۔ اگر یہ چیز بھی آ جائے تو خطرناک ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، قرآن حدیث کے اندر اس کی بڑی وعید سنائی گئی ہے۔ انسان کو کوشش کرنا چاہیے جو اعمال نیکیاں وہ کرتا ہے اسے چھپائے، اس کو ظاہر نہ کرے، بدلہ اللہ رب العزت سے طلب کرے، کیونکہ اللہ کے علاوہ کوئی نیکیوں کا بدلہ دینے والا نہیں ہے۔ اور 2-3 منٹ کے اندر آپ کے سامنے ایک دو بات اور دیکھیں میرے بھائیوں۔ بھوج کچھ میں، بھوج جو مشہور شہر ہے کچھ کے اندر آتا ہے، آپ لوگ سب جانتے ہوں گے۔ بھوج میں ایک ایریا ہے کیمپ، کیمپ کے اندر الحمدللہ اہل حدیث مسجد تعمیر ہو رہی ہے۔ اور بھوج شہر میں پہلے کچھ نہیں تھا، آج الحمدللہ 20-21 اہل حدیث مسجد ہے۔ بھوج شہر میں مسجد تعمیر ہو رہی ہے، اس مسجد کے تعاون کے لیے ہمارے بھائی یہاں پر آئے ہوئے ہیں، اور الحمدللہ اس مسجد میں جب بھی ہماری جماعت کا کوئی آدمی آتا ہے مسجد کے تعاون کے لیے، کسی اور کے تعاون کے لیے، تو ہمیشہ سے لوگوں نے یہاں پر دل کھول کر اس کا تعاون کیا ہے۔ میں آپ سے گزارش کروں گا، یہ اللہ کا گھر تعمیر ہو رہا ہے، یہ کچھ سے جو ہمارے بھائی آئے ہوئے ہیں، آپ لوگ زیادہ سے زیادہ مدد کریں، اور یہ سوچ کر کریں کہ یہ جو ہمارے بھائی ہیں یہ کہیں اور نہیں جاتے، یہ گجرات میں چند شہروں میں ہی گھومتے ہیں۔ یہ ایسا نہیں ہے دوسروں کی طرح کہ بھئی وہ یہاں جا رہے ہیں، فلاں جگہ جا رہے ہیں، فلاں کوئی ممبئی چلا گیا، کوئی راجستھان چلا گیا، کوئی ہریانہ چلا گیا، بہت کم ایسا ہوتا ہے، لوگ نہیں جا پاتے، نہ ان کو اتنی معلومات ہوتی ہے۔ تو جب ایسے بھائی ہمارے پاس آتے ہیں تو ہمارا یہ فرض بنتا ہے ہم ان کی مدد کریں۔ اس لیے آپ سب نماز کے بعد جب جانے لگے تو بھوج کی مسجد کا آپ ضرور تعاون کریں، بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیں۔ اللہ رب العزت اس کا ہمیں بہترین بدلہ عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ جب تک زندہ رکھے، ایمان اسلام کے ساتھ زندہ رکھے، ہمارا خاتمہ بھی ہو تو ایمان کی حالت میں ہو۔